قولي اللهم يسر لنا أمورنا وتمم لنا بالخير لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم إني أفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا وطبيب نفوسنا وشفيع ذنوبنا أبي القاسم المصطفى محمد وعلى آله الميامين المنتجبين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا ولعنة الأبدي على أعدائهم أبد الآبدين وقال الله الحكيم في متقن كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ وعدنا موسى 40 ليلة ثم اتخذتم العجل عالم اسلام اور مسلمین کی سربلندی کفر و نفاق کی نابودی تمام مومنین کی حاجت روائی آپ تمام کی صحت و سلامتی گھر والوں کی صحت و سلامتی پاکستان کی سالمیت اور ترقی بالخصوص قائم آل محمد کے ظہور متعجل ان کی عافیت دعاؤں کی قبولیت کے لیے صلوات پڑھ لیجئے اللہم محمد اللہ تعالیٰ آپ تمام کی عبادات تمنائیں دعائیں قبول فرمائیں نورانی محفل ہے میرے خیال میں اس سے بڑھ کر کوئی نورانی محفل نہیں ہو سکتی ہے کہ جس میں ہم امام زمان علیہ السلام کے ساتھ وقت کے حجت کے ساتھ ہم کیا ہے برائے سے سلامتی علماء حق تمام مومنین مومنات صلوات اللہم تو سب سے پہلے آپ تمام مومنین گرامی کی خدمت میں ولادت با سعادت حضرت امام مظلوم امام علی نقی علیہ الصلوۃ والسلام اور آنے والے آیات آپ سب کو بہت بہت مبارک ہو بہت بہت شکریہ ایک لحاظ سے دیکھا جائے تو ہم بہت خوش قسمت ہیں ایک طرف تو ماہ مبارک رجب ہے علی کا مہینہ ہے ان حضرت نے فرمایا یا علی رجب آپ کا مہینہ ہے شعبان میرا مہینہ ہے ماہ رمضان اللہ کا مہینہ ہے ہاں کتنا جو نے کہ ہے پیکج ماہ رمضان کی اتنی فضیلت ہے ماہ مبارک رجب کی اس رجب کا معنی کیا ہے جنت کے خاص نہروں میں سے ایک نہر کا نام رجب ہے یہ دنیا کے نہر کی طرح نہیں ہے کہ آپ وہاں پر صرف ایک پانی ہے اگر وہاں سے پانی پینا چاہیں پانی ملے گا وہاں سے اگر دودھ پینا چاہیں دودھ ملے گا ایسی کوالٹی ہے اگر آپ وہاں سے شربت پینا چاہیں شربت ملے گی اگر وہاں سے اگر شراب پینا چاہیں تو وہاں پر کیا ہے جنت کی خاصیت میں سے خاصیت یہی ہے ایک خاصیت میں بتا رہا ہوں کہ جو آپ سوچیں گے وہی آپ کے لیے کیا ہے میسر ہے تو ایک پیکج اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے ماہ مبارک ہے رجب کو شہر العصم بھی کہا جاتا ہے شہر العصب الف صاد با عصب سب کا مطلب ہوتا ہے صب الماء کسی چیز کو ایک دم انڈیل دینا بہت زور کے ساتھ پریشر کے ساتھ یعنی اس مہینے میں اللہ تعالیٰ نے اپنی خاص رحمت کچھ کر کے نہیں کیا ہے بہاؤ کی صورت میں ان ڈیل کے آپ کو جو نے کہ ہے شہر العصب اس مہینے کو شہر المغفرت بھی کہا جاتا ہے مغفرت کا مہینہ لہذا حدیث میں اس مہینے میں دو کام زیادہ جو نے کہ ہے مومن کریں گے ایک تو روزہ دوسرا جو ہے استغفار بہت تاکید کی گئی ہے استغفار کر استغفر اللہ ربی واتوب الیہ
آپ کی مرضی ہے، جو بھی آپ جتنا کر سکتے ہیں۔ اچھا جی، استغفر اللہ ربی واتوب الیہ، کثرت سے زیادہ ورد کیا کیجیے گا انشاءاللہ۔ جو نے کہ ہے اس مہینے کی برکت سے اللہ تعالیٰ جو نے کہ انسان کی بہت ساری جو خطائیں ہیں، چاہتے ہوئے نہ چاہتے ہوئے ہم سے سرزد ہوئے ہیں، وہ اللہ تعالیٰ کیا ہے معاف فرمائیں گے۔ جس طرح خاص دنوں میں کمپنی والے کیا دیتے ہیں، ہاں پیکیج دیتے ہیں نا، اسی طرح اللہ تعالیٰ نے ماہ رمضان، ماہ شعبان، ماہ رجب ہمارے لیے کیا ہے قسم کے پیکیج ہے۔ اس میں انسانوں نے کیا کرنا ہے، استفادہ کرنا ہے۔ ان مہینوں میں اللہ تعالیٰ ہم نے اللہ تعالیٰ کے ساتھ، اللہ تعالیٰ کا اولیاء کے ساتھ خاص رشتہ جوڑنا ہے، ایسے اہمیت بیانی ہوئی ہے۔ اچھا جی جی شراب جی جی میرے ذہن میں بھی اس بات ابھی وہی مسئلہ جو نا ذہن میں ابھی کیا ہے کہ کون کر سکتا ہے یہ کون سی شراب ہے؟ ام الخبائث حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جی ام الخبائث سے تو جو چیز یہاں پہ حرام ہے وہاں کیسے حلال ہے؟ جزاک اللہ جی۔ اچھا جی جزاک اللہ جی، وہ شراب طہور ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس طرح تو بہت ساری باتیں آئیں گی، یہاں تو 4 سے زیادہ شادی کرنا حرام ہے، وہاں پر آپ کو 70 ہو جو کہ پہلے پیکیج میں آپ کو جو ملے گی۔ ایک سونا یہاں پر حرام ہے، سونا کہ گولڈ یہاں پر کیا ہے حرام ہے، وہاں پر آپ کے محل ہی جو کہ سونے کے کیا ہے بنے ہوں گے۔ وہ انسان کے نیچر میں ہے، انسان کے نیچر میں ہے میں کہ شراب پی لوں، حالانکہ مومن اس کا تصور بھی نہیں کرتے میں شراب پیوں، لیکن انسان کے نیچر میں ہے، فطرت میں ہے کہ میں شراب دنیا کی جو کیا ہے پروڈکٹ میں سے ایک کیا ہے شراب ہے، مصنوعات میں سے ایک شراب ہے۔ آئے کوئی نہیں چاہتا ہے دنیا میں آئے روز نئی چیزیں نکلتی ہے، پاپڑوں کی قسمیں ہیں، اچھا کھانے کی قسمیں ہیں، پینے کی قسمیں ہیں، پہننے کی قسمیں ہیں، جتنے چیزیں ایجاد ہوتی ہے انسان کی خواہش ہوتی ہے میں اس چیز کو کیا ہے کھا لوں اور استعمال کروں، تو ان میں سے شراب بھی دنیا کی مصنوعات میں سے ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ قیامت میں کوئی ایک چیز جو انسان کی خواہش ہو اور اسے پورا نہ کریں ایسا نہیں ہو سکتا ہے۔ جنت خواہشوں کی پورے کا نام ہے، ایسے ذہن رکھیں، جنت انسان کی خواہشات کی پورے ہونے کی جگہ ہے، وہ شراب طہور ہے۔ چونکہ یہاں پہ عقل زائل ہوتی ہے تو نماز نہیں ہوتی ہے، جہاں پہ عقل زائل ہوتی ہے اسے جو کیا ہے حلال حرام کا پتہ نہیں چلتا ہے، برائی بلائی کا پتہ نہیں چلتا ہے، لہذا یہاں پر حرام ہے۔ لیکن وہ شراب طہور ہے، اس میں کیا ہے عشق الہی میں انسان مست ہو جاتا ہے، لیکن یہ والا شراب کیا ہے انسان کی عقل زائل کر دیتی ہے۔ اس وجہ سے وہاں پر کوئی حلال حرام کا تصور ہی شاہ صاحب ذہن رکھیں، جس دن ہم جنت میں داخل ہوں گے وہاں پر آپ حلال حرام کا کوئی تصور ہی نہ، وہاں پر نماز پڑھنی ہے، نہ آپ نے وہاں پر روزہ رکھنا ہے، نہ وہاں پر کوئی آپ کسی چیز کی جو کہ ہے کسی ہمسائے والے کی جو کہ چیز کی آپ جو کہ ہے ارمان کرے یار کاش میرا جو کہ گھر ان کی طرح ہوتا، کاش میری بیوی اس کی طرح ہوتی، انہیں جو آپ نے سوچنا ہے وہی ہوگا۔ اگر کوئی یہاں پر کالا ہے تو وہ جو کہ گورا ہو کے جائے گا، اگر کوئی یہاں پر بوڑھا ہے تو وہ جوان ہو کے جائے گا، اگر وہ یہاں پر جو کہ لنگڑا ہے تو وہاں پر وہ جو کہ ہے تر و تازہ سالم ہو کر جنت میں چلا جائے گا۔ جنت کی خوبیاں یہی ہے۔ آپ کو وہ سنا ہے نا، ایک دن جو کہ بڈھیان حضرت کے پاس آئے، یا رسول اللہ جو کہ میرے جنت کے دعا فرمائے۔ حضرت فرمایا، حضرت مذاق فرماتے تھے بوڑھی جنت میں نہیں جائے گی، یقین رکھتی تھی، روتے ہوئے چلے گئے۔ بلال نے کہا اماں کیا ہوا ہے؟ رسول کے پاس جنت کی جو کہ سند لینے گئے تھے، فرمایا جو بوڑھی جنت میں نہیں جائے گی۔ بلال چلتے ہیں، میں سفارش کرتا ہوں۔ بلال تشریف لائے، یا رسول اللہ جو کہ اماں جو بہت پریشان حال ہے، ذرا اس کے جو کہ دلداری فرمائیں، میں سفارش کرتا ہوں۔ یار بلال آپ کیا سفارش کریں گے؟ کالا بھی جنت میں جائے گا، بوڑھی تو بات دور کی بات، کالا بھی جنت میں نہیں جائے گا، ٹھیک ہے جی۔ پھر دونوں روتے ہوئے جو کہ ہاں ایک اور غلام آیا تو اس نے جو کہ غلام بھی جنت میں نہیں جائے گا، اسی طرح پیغمبر نے وضاحت فرمائی، نہیں جو جنت میں جائے گا بوڑھی ہو تو جنت میں جوان ہو کے، کالا ہو تو گورا ہو کے، بیمار ہو تو صحت اور سالم۔ جنت عیاشوں کی جگہ ہے، جنت کا تصور بھی ہے۔ اگر آپ
شوق پیدا کرنا چاہتے ہیں نا، میں آپ کو بتاتا ہوں. سورہ مبارک الرحمن آغاز سے تشریف فرما ہے. سورہ مبارک الرحمن اور سورہ مبارک واقعہ کی تفسیر آپ مطالعہ کر لیجئے. حور یقین کیجئے، چونکہ مسجد ہے باہر، میں پھر چونکہ ٹائم کم ہے، میں کم جو ہے نا، انسان کو شوق پیدا ہوتا ہے. اب ضرور بضرور سورہ مبارک واقعہ کی تفسیر کا مطالعہ کیجئے اور سورہ مبارک الرحمن کی تفسیر کا واقعہ کیجئے، مطالعہ کیجئے کہ آپ کو پتہ چلے گا جنت کیا چیز ہے. آیات چونکہ ہم عربی نہیں جانتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے چاٹ اشارے سے وَكَوَاعِبَ أَتْرَابًا، یہ چیزیں جو نے کہ بہت ساری چیزیں ہیں، یہ بیان جو نا کرنا مناسب نہیں ہے، لہٰذا آپ خود مطالعہ کر لیجئے گا، آپ کو مزہ آئے گا. اللہ تعالیٰ آپ سب کو، ہم سب کو جنت نصیب فرمائیں. جنت کے کوئی ایسے نعمت نہ ہو جو ہم کو نصیب نہ ہو. ٹھیک ہے، جنت ہی آپ کے لیے ہے. تو دوسرا پیکیج کیا ہے جناب علی؟ اللہ تعالیٰ نے اس مبارک مہینے میں کئی اماموں کی ولادت اس مہینے میں قرار دے دیے ہیں. بالخصوص ولادت باسعادت آج کی جو ولادت کے جو مالک ہیں امام علی نقی علیہ السلام، عظیم عالم اسلام کی ایسی عظیم ہستی ہے امام ہادی علیہ السلام. اگر آپ نے ان کا اندازہ لگانا ہے، زیارت جامع کبیرہ جو چہارد معصومین کے نام پہ آپ پڑھ سکتے ہیں، مفاتیح الجنان میں ہے، سب سے لمبی اور پرمعنی پرخزانہ زیارت ہے، زیارت جامعہ کبیرہ. انشاءاللہ میں ابھی کچھ آپ کو سناؤں گا، آپ کو مزہ آئے گا. امام وہ مظلوم ہستی ہے کہ ان کی پیدائش کے دوران بھی کیا ہے، ان کو مشکلات کا کیا ہے سامنا رہا. تفسیر کے میں ترجمہ کروں، پھر اس کے بعد اس کے آتے ہیں. تفسیر کا جو سلسلہ ہمارا پہنچے ہیں جناب علی، آیت نمبر 51. اللہ نے فرمایا وَإِذْ وَعَدْنَا مُوسَىٰ، ہم نے موسیٰ سے وعدہ لیا 40 لیلہ. اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کی خواہش پورے کرنے کے لیے، ان کے ڈیمانڈ پر کہ بنی اسرائیل کو اتنے معجزات دکھانے کے باوجود بھی حضرت موسیٰ پر یقین نہیں آ رہا تھا، نہیں تھا. تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے، آپ خدا سے بات کرتے ہیں لیکن ہمارے پاس کوئی ثبوت آپ کرتے ہوں گے نا، ہمیں ذرا تو دکھائیں صحیح. تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے، میں وہ جو ہم بات کرتے ہیں وہ اس کے لیے میں آپ لوگوں کو پروف لے کے آتا ہوں. درخواست کیا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا موسیٰ اگر ایسا ہے تو کیا ہے، کم سے کم 30 دن میرے پاس رہنا ہوگا. 30 دن. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کیا ہے 30 دن چھٹی لے کے قوم سے کدھر چلے گئے جی؟ طور پہ. اب قوم انتظار کر رہی ہے موسیٰ کے آنے کا. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنا نمائندہ حضرت ہارون کو بنا کے چلے گئے تھے، لیٹ ہو گئے. جس دن 30 دن ختم ہو گئے، قوم ادھر سے جو نے کیا ہے، قوم میں جو نے کہ نیتیں خراب کیا ہونا شروع ہو گئی. ہاں موسیٰ نے ہمارے ساتھ علیہ باللہ جو نے کیا جھوٹ بولا ہے اور خلافی کے لحاظ ہم فوراً دیکھیں ایمان پکا ہونا نہ ہونا، کچا ایمان ہے پکا ایمان ہے، یہاں سے پتہ چلتا ہے مواقع پہ. لہذا امام صادق علیہ السلام نے فرمایا ہمارے شیعہ کی پہچان تین جگہوں پر ان کی پہچان ہوتی ہے. نعرہ تو سب لگائے گا، میں بڑا مومن ہوں، بڑا مومن ہوں. ہاں نماز نہیں پڑھتے ہیں، بڑا مومن ہے. وعدہ خلافی کرتے ہیں، بڑا مومن ہے. ہاں کرپشن کرتے ہیں، بڑا مومن ہے. جھوٹ بولتے ہیں، بڑا مومن ہے. اور اسی طرح بہت سارے جرائم ہیں، کیا ہے، بڑا مومن ہے. کیا فرمایا ان مواقع صلاتی، اگر ہمارے سچے شیعہ ہے یا نہیں ہے، اگر اس کو دیکھنا ہے آزمانا ہے، ان مواقع صلاتی، نماز کے اوقات میں دیکھا جائے. وہ سارے کام چھوڑ کے نماز مسجد جاتا ہے، ہذا شیعی، ہاں یہ شیعہ ہے. اگر نماز کو
امیر نہیں دیتا ہے. میں ہمیشہ کہتا ہوں ہمارے مولویوں نے سب سے معذرت ہمارے السلام علیکم ورحمۃ اللہ ہمارے ملاؤں نے ہمارے علماء نے یہ نہیں سمجھایا ہے کہ اللہ اکبر کا معنی کیا ہے. اگر اللہ اکبر کا معنی سمجھایا ہوتا تو آذان کے ساتھ لوگ کیا ہیں مسجد کا رخ کرتے ہیں. اللہ اکبر کا معنی نہیں پتہ ہے, معرفت نہیں ہے, لہذا آذان 10 دفعہ ہو جائیں لوگ مسجد کا رخ نہیں کرتے, ٹسمس بھی نہیں ہوتے ہیں. بہت سارے ایسے مومن بہت محترم مومنین حضرات ہیں آذان کے ساتھ باتیں کر رہے ہوتے ہیں, یعنی اس کو یہ اندازہ بھی نہیں ہے کہ اللہ اکبر کے ساتھ جو نے کہ اللہ اکبر کا مطلب کیا ہے, اللہ سب سے بڑا ہے. سب کام چھوڑ کام کر رہے ہیں, اللہ بڑا ہے, کھانا چھوڑو. کام کر رہے ہیں, کام چھوڑو. سو رہے ہیں, سونا چھوڑو. میٹنگ کر رہے ہیں, میٹنگ چھوڑو. کوئی ایمرجنسی ہے اس کو چھوڑو, اللہ بڑا ہے. اس کو سمجھائیں گے, ابھی سمجھائے نہیں ہے, تبھی تو جو نے کہ ہے آذان ہو رہی ہے اور اپنے کاموں میں باتوں میں کیا ہے لگے ہوئے ہیں. تو میں کیا رض کر رہا تھا جی, امام نے فرمایا کہ ہمارے شیعوں کی پہچان تو کہ عند مواقیت الصلاۃ کیا ہے نماز کے اوقات میں. دوسرا جب وہ وعدہ کرتے ہیں وعدے کے پابند ہوتے ہیں ہمارے شیعہ ہے, اگر وعدے کے پابند نہیں ہے ہمارے شیعہ نہیں ہے. تیسرا جب بات کرتے ہیں سچ بولتے ہیں ہمارا شیعہ ہے, لیکن سچ نہیں بولتے ہیں. ایک اور مورد نے فرمایا مالی معاملات میں دیکھیں کیسا ہے, نماز تو ٹھیک پڑھتا ہے لیکن مالی معاملات میں وہ ارد گرمڑ کرتا ہے, تو اس کا مطلب وہ ہمارا شیعہ نہیں ہے. تو کیا عرض کر رہا تھا میں جی, حضرت موسیٰ علیہ السلام گور طور پہ چلے گئے. تفسیر ہو رہی ہے سورہ مبارک بقرہ کی آیت نمبر کے 51, وَإِذْ وَعَدْنَا مُوسَىٰ 40 لَيْلَةً 30واں دن ختم ہو گئے جی. ادھر سے قوم کی نیت کیا ہے خراب ہو گئی. اللہ تعالیٰ نے آزمانے کے لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کہا کہ 10 دن اور رکیں, 10 دن اور. اس میں بہت سارے جو نے کہ تفاسیر ہیں, علماء نے لکھا ہے, اگر آپ مطالعہ کرنا چاہتے کیا ہے کر سکتے ہیں. جب موسیٰ علیہ السلام تشریف لائے تو دیکھا قوم بالکل جو نے کہ اتنے سالوں محنت کر کے قوم کو اس مرحلے تک پہنچایا تھا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے, 10 دن کے تاخیر پہ کیا ہے. ہاں یہ ہمارا ایک سبق ہے. اگر امام زمان علیہ السلام کے تشریف لانے میں کیا ہے تاخیر ہو جائیں. امام زمان علیہ السلام کی غیبت کے فلسفوں میں سے ایک فلسفہ یہ ہے کہ قوم کو آزمانا ہے, امت کو آزمانا ہے کہ میری امت کب اکٹھی ہوگی, کب تیاری کرے گی, ہاں کب تک انتظار کرے گی. بس فلسفہ یہ غیبت امام زمان علیہ السلام میں سے ایک فلسفہ یہ ہے کہ ہمارا امتحان ہے, ہم ان کو پکارتے ہیں یا نہیں پکارتے, ان سے دل لگی رکھتے ہیں یا نہیں رکھتے ہیں, انتظار کرتے ہیں یا نہیں کرتے ہیں. ایسا تو نہیں فرمایا, انتظار الفرج پیغمبر کا فرمان ہے, انتظار الفرج افضل العبادہ. امام زمان علیہ السلام کی تشریف آوری کا انتظار کرنا کیا ہے سب سے بہترین عبادت ہے. قوم کیا ہے 40 دن کے بعد جو نے کہ حضرت موسیٰ تشریف لائے, لوح کو کتاب لے کے آئے, جو وہ مطالبہ کر رہے تھے کتاب لے کے آئے. دیکھیں جب خدا کسی کو ہدایت دینا چاہیں صرف ہادی کا ہونا کافی نہیں ہے. ہادی کے علاوہ جو معاشرے میں جو رکاوٹ ہے نا, مثال کے طور پر ہمیں ایک آپ کو آئیڈیا دیتا ہوں. پاکستان میں اس وقت ایک ہادی کام نہ بھی کریں, ہادی معاشرے میں ہونا دوسروں کے لیے کیا ہے, فرعون کے لیے, شداد کے لیے, ظالمین کے لیے کیا ہے, خود رکاوٹ ہے.
آدم سے لے کر حضرت حابیل نے کیا کیا تھا؟ کچھ کیا تھا؟ حضرت آدم علیہ السلام نے قرآن لگایا، کس کا نام نکل آیا؟ صدقہ نکالا، تو حابیل کا صدقہ قبول ہوا، اس پر جو نے کہ حضرت کیا ہے حابیل کو قتل کیا۔ یعنی کہ اچھے ہادی کا معاشرے میں ہونا ان ناصروں کے لیے کیا ہے برداشت نہیں ہوتا ہے۔ تو کیا کہا؟ کھل کر کہا میں تم کو قتل کر دیتا ہوں، حالانکہ اس نے نہ نبوت کا دعویٰ کیا تھا حضرت حابیل نے، نہ خلافت کا دعویٰ کیا تھا، اس کے دل میں خوف تھا نکمہ قابل کے، چونکہ میرے پاس اہلیت نہیں ہے، خلافت کس کی ملے گی؟ حابیل کو ملے گی، لہٰذا اس نے کہا کہ بھائی میں تمہیں قتل کروں گا۔ اتنا شریف ہے حضرت حابیل، لئن بسطت یدک لتقتلنی ما انا ما انا بباسط لاقتلک، اگر آپ نے مجھے قتل کرنے کے لیے ہاتھ بڑھاؤ گے، ما انا بباسط یدی الیک لاقتلک، میں اپنا ہاتھ آپ کو قتل کرنے کے لیے آگے نہیں بڑھاؤں گا۔ یہ آدم سے لے کر اب تک ہمارے اماموں کا شیوا ہے۔ ابھی مثال کے طور پر ہمارے پاکستان میں اس چیز کو آپ موجودہ حالات سے تاریخ کو چھوڑیں، موجودہ حالات کو دیکھیں۔ عمران خان نہیں کہتے جو عمران خان جو نے کہا اچھا برا ہے، لیکن باقیوں کی نسبت اچھا ہے۔ اس نے کیا کہا؟ میں یہ کام کروں گا، جھوٹ کے خلاف، کرپشن کے خلاف، مافیا کے خلاف میں لڑوں گا۔ لڑیں ابھی شروع نہیں کیا ہے، اس نے اعلان کر دیا معاشرے میں ایک اچھے انسان کا وجود، اچھے انسان کی سوچ ظالموں کے لیے، کرپٹ کے لیے، مافیا کے لیے، قاتلوں کے لیے، جابروں کے لیے، چوروں کے لیے، لٹیروں کے لیے ایک چیلنج ہے، لہذا وہ قبول نہیں کریں گے۔ لہذا انہوں نے کیا کیا جی؟ سب اکٹھے ہو گئے۔ اگر آپ نے تاریخ کو چھوڑیں، تاریخ کو ہم مطالعہ بھی کرتے ہیں، ہم سنتے بھول جاتے ہیں، حالات کو دیکھ رہے ہیں۔ ایک نہیں کہتا وہ معصوم کتنا دور ہے، ایک چھوٹا انسان ہے، اس نے ایک سوچ بتا دیا۔ دیکھیں سوچوں کہ کتنا جو ہے کیا ہے پاور ہوتا ہے کہ میں کروں گا۔ ابھی کیا نہیں ہے، سارے چور اکٹھے ہو گئے اس کو دبانے کے لیے، قتل کرنے کے لیے، ختم کرنے کے لیے۔ اب اندازہ کریں پاکستان میں کتنے چور ہیں، کتنے کرپٹ ہیں، کتنے مافیا ہیں، کتنے قاتل ہیں، کتنے اجرتی قاتل ہیں۔ آپ اس سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ پاکستان کس دانے پہ پہنچا ہے۔ ایک بندے نے اچھی سوچ کے اعلان کر دیا، سارے دنیا کیا ہے کھڑے ہو گئے۔ آپ اس کو اب 14 سال پہلے لے کے جائیں، 800 سال پہلے لے کے جائیں، ہمارے اماموں کے ساتھ ان میں سے امام مظلوم امام علی نقی علیہ السلام ہے، اللہم صلی علی محمد۔ یعنی پیغمبر نے فرمایا تھا میرے بعد کیا ہے 12 خلفاء ہوں گے، ٹھیک ہے جی، جو اس دنیا پر کیا ہے اس میں سے آخری فرزند دنیا پہ حکومت کرے گا۔ آخری فرزند کیا ہے؟ اس وقت حکومت کرے گا یملأ الارض قسطا وعدلا کما ملئت ظلما وجورا، جس طرح دنیا ظلم و جور سے کیا ہے بری ہوگی، میرا فرزند مہدی علیہ الصلوۃ والسلام دنیا کو عدل انصاف سے کیا ہے پر فرمائے گا۔ جب پیغمبر کے خود یہ فرمان کیا ہے ان کے دل میں کیا ہے کھٹکنے لگا، ظالموں کے دل کو جوڑنے کے ہے ہاں تکلیف ہونا شروع ہوئی۔ کیوں شروع ہوئی؟ پتہ ہے نا، وہ تو وکیل کو پتہ ہے، معتمد کو پتہ ہے، منصور کو پتہ ہے، ہارون کو پتہ ہے، مامون کو پتہ ہے میں ظالم ہوں، میں جابر ہوں، میں ناحق ہوں۔ لہذا کیا ہے انہوں نے سب کوشش کی، کسی نے کسی طریقے سے لے علی کو شہید کیا تو حسن نکل آئے، حسن کو شہید کیا تو حسین نے اتنا انقلاب برپا کر دیا، دنیا یزید خود پشیمان ہو گیا، یار میں تو پہلے اہل بیت اتنا مشہور نہیں تھا، میں نے کربلا کا واقعہ کر کے جو نے کہ امام حسین کو اور مشہور کر دیا، ٹھیک ہے جی۔ یہی سلسلہ اب بنی عباس والوں نے حکومت حاصل کی تھی شیعوں کی حمایت حاصل کر کے، اب ان کے خود وبا جان بن گئے۔ سامرہ میں جب انہوں نے امام محمد تقی علیہ السلام کو سامرہ بلایا، بچوں آپ غور سنیں ٹھیک ہے، سامرہ بلانے کا میں ایک چیز بتا رہا ہوں، امام محمد تقی علیہ السلام کو سامرہ بلانے کا فلسفہ کیا تھا؟ فلسفہ یہ تھا، اور کیا کیا مامون نے؟ اپنی بیٹی دے دی ام الفضل شادی۔ مامون یہ چاہتا تھا کہ اگر امامت ہو بھی جائے تو میری نسل سے ہوگی، وہ چاہ رہا تھا امام محمد تقی کو میں اپنی بیٹی دے دوں گا، اس سے جو فرزند ہوگا وہ میرا کیا ہوگا جناب علی نواسہ ہوگا، اسی طرح میں جو نے کہ امامت کو میں کنٹرول کروں گا یا ختم کروں گا۔
ہاں دیکھیں دنیا والے کیا چاہتے ہیں، دنیا والوں کی غلط پاسی. لہٰذا ہمارے امام چھٹے نے فرمایا ہے جو شیعہ بصیرت نہ رکھتا ہو، جس کی سوچ بلندی پر نہ ہو، وہ ہمارا شیعہ نہیں ہو سکتا ہے. شیعوں کی سوچ ہمیشہ کیا ہے. لہٰذا میں ایک جوانوں کو بچوں سے کہتا ہوں آپ اقبال کو ضرور پڑھا کریں. اگر آپ نے کچھ انسان بننا ہے نا، اقبال کو ضرور پڑھا کریں. اقبالیت کلیت اقبال اشعار ہیں، ان کو پڑھیں سمجھیں. پڑھیں نہیں صرف شعر کی صورت میں، آپ پڑھ کے سمجھیں. اقبال ایک شعر، اقبال کا ایک شعر آپ کو فکر عطا کرتا ہے. اقبال کے اشعار قرآن پر مبتنی ہے، قرآن کے ترجمے ہیں. اقبال نے لہٰذا ہمیشہ کیا اپنی قوم کو کیا دیا ہے، بلندی کا جو ہے سوچ دیا ہے، خدا تک لے جانے کا کیا ہے سوچ دیا ہے. لہٰذا وہ پرندوں کی دنیا میں شاہین کی مثال دیتے ہیں. پرواز ہے دونوں کی اسی ایک فضا میں، پرواز ہے دونوں کی اسی ایک فضا میں، شاہین کا جہاں اور ہے کرکس کا جہان اور ہے. دیکھیں نا جی یہاں پر کیوں مثال دیتے، یہاں پر ایک مثال دیتے ہیں کہ کرکس بھی ہٹا کٹا جو کہ پرندہ ہے وہ ہے، ہاں بہت وہ پرواز کرتا ہے، شاہین میں پرواز کرتا ہے. فرق کیا ہے، کرکس خود شکار نہیں کر سکتا ہے، وہ لوگ بٹھا جو ہے کیا ہے خود انتظار کرتا ہے. اللہ سے سب کچھ دیا ہے، لیکن شاہین یا دوسرے جو کیا ہے درندوں کے پرندوں کے شکار کرنے کا انتظار کرتا ہے، اس کا جھوٹا کھاتا ہے. شاہین کیا ہے کسی کا جھوٹا. ہاں بچوں آپ نے کسی کو نہیں کھانا ہے، خود محنت کرو، محنت کرو گلی کوچوں میں ٹائم ضائع کر کے، ٹھیک ہے جی کالجوں میں یونیورسٹی میں جا کر جو کیا ہے گپوں میں نہیں، محنت کر دیتا محنت کر کے. محنت کے بغیر آپ کسی جگہ پر بھی چوری بھی کرنی ہو نا، ڈاکہ بھی مارنا ہو نا، اس کی محنت کرنی ہوتی ہے، برے کام کے لیے بھی ہے. جب آپ نے محنت کرنی ہی ہے تو کیا ہے اچھے کام کے لیے کرو، تاکہ جو کیا ہے پرواز ہے دونوں کی اسی ایک فضا میں، شاہین کا جہاں اور ہے کرکس کا جہاں. الفاظ و معانی میں کچھ فرق نہیں ہے، ملا کی اذان اور ہے مجاہد کی اذان. وہی بات ادھر آ گئی نا. ملا جب اذان دیتا ہے اس کی بیوی کھڑی نہیں ہوتی، نہیں جاگتی ہے، وہ سوئی رہتی ہے. مجاہد جب اذان دیتا ہے تو کیا دشمن کیا ہے 10 موچے چھوڑ کے پیچھے بھاگ جاتے ہیں. بس یہاں فرق کیا ہے، مجاہد کی اذان اور کیا ہے ملا کی اذان، یہی فرق ہے. ملا جب اذان دیتا ہے تو کہ وضو کے بغیر مسجد میں آتا ہے، اور جو کیا ہے جو مسجد میں کسی نے آنا نہیں ہے، اس کی بیوی بھی نہیں جاتے، بچے بھی نہیں جاگتے ہیں. لیکن مجاہد جب اذان دیتا ہے تو چونکہ فکر الہی سے اذان دیتا ہے، نعرہ تکبیر سے. لہذا کربلا میں حضرت شاہ علمدار عباس کے بارے میں مشہور ہے، جب وہ نعرہ تکبیر پڑھتے تھے، اذا تکبر تزلزلت ارکان الکفر. یہ روایت کیسے ہے، کفر کے ایوانوں میں لرزہ آتا. ٹھیک ہے جی، جب حضرت شہزادہ حضرت عباس علمدار اذان دیتے تزلزلت ارکان الکفر. تو کہنے کا مقصد کیا ہے، آپ سے یہ کہہ رہا تھا کہ اقبال کے اشعار کو کیا ہے مطالعہ کریں. ان سے آپ کی سوچ میں کیا ہے بلندی آئے گی، سوچ میں تبدیلی آئے گی. ٹھیک ہے، آپ کو ترقی کے مواقع ملیں گے. صلوات پڑھ لیجئے. تو میں آپ کو کیا عرض کر رہا تھا، دشمن کی پالیسی یہی تھی کہ وہاں سے امام کو ادھر لائیں. امام محمد تقی کو اپنی بیٹی کس نے، مامون نے، ٹھیک ہے، دیکھے امامت کو ختم کرنا تھا یا اپنے کنٹرول میں لانا تھا. اس وقت دیکھو اللہ کا انسان کیا سوچتا ہے، ہوتا کیا ہے، شادی کی اس بچہ، کیا پتہ اس بدبخت کو یار اللہ تعالیٰ جو نے کہ ہے اپنے اولیاء کا جو سلسلہ ہے وہ پاک نسلوں سے لاتا ہے، پاک نجس نسل سے جو نے کیا ہے. لہذا آیت تطہیر میں پڑھتے ہیں انما یطہرکم تطہیرا. یہ آدم سے لے کر اب تک جو نے کہ تمام اولیاء پر کیا ہے یاد فٹ آتے ہیں. یہ قانون کلی ہے، یہ صرف اماموں کے ساتھ مخصوص نہیں ہے، انبیاء میں یہی ہے. اللہ تعالیٰ اپنے اولیاء کو پاک نسلوں سے لاتے ہیں، گندے نسلوں سے نہیں لاتا ہے. اسی لیے حضرت مریم کو اس کو دیکھیں، مریم کو دیکھیں، اس زمانے میں کوئی پاک انسان نہیں تھا، کنواری رکھی، بچے دے دیا، لیکن کیا کسی کے ساتھ عقد میں اللہ کی غیرت، اللہ سے بڑھ کر کوئی غیور ہیں، اللہ کی غیرت برداشت نہیں کرتے ہیں کہ اس کے ناموس کسی جو نے کہ ناپاک کے جو نے کہ ہے کو
اسی طرح جو کہ ہے حضرت آسیہ کو دیکھیں، پاک خاتون تھی، فرعون کے شادی ہو گئی لیکن وہ نامرد تھا. دیکھیں اللہ تعالیٰ اسی طرح اپنے نظام کو کیا ہے چلاتا ہے. یہاں پر بھی اللہ تعالیٰ نے کیا ہے امام علیہ السلام کو ام الفضل سے کوئی بچہ نہیں دیا. اسی دوران امام علیہ السلام نے کیا ہے ایک غربی خاتون سے، یعنی یورپ کی خاتون سے، ان کا نام سمانہ تھا، شادی کی. اس سے کیا ہے جناب علی کے امام علی نقی، جس کو آپ امام علی نقی سے جانتے ہیں، ان کا نور مبارک اس دنیا میں کیا ہے منور ہوا. صلوات پڑھ لیجئے. تھکے تو نہیں ہے؟ بس امام کا سلسلہ اسی طرح سے کیا ہے مشکلات میں. بس 1 سال کے بعد دوبارہ امام کیا ہے، امام کی ولادت ہوئی ہے کہاں پہ؟ مدینے میں 214 ہجری کو. 214 ہجری کو امام کہاں پیدا ہوئے جی؟ مدینے میں. 4 سال کے بعد امام تشریف لائے کہاں پر؟ خود تشریف نہیں لائے، مامون نے کنٹرول کرنے کے لیے امام کے ساتھ کیا ہے سامرہ بلا لیے بغداد میں. عراق کا جو ہے کہ دارالخلافہ کے پاس ہی جو ہے کہ سامرہ ہے، وہاں پر ہمارے 2 اماموں کا جو ہے کہ روزے مبارک ہے. ایک 10واں امام، ایک جو ہے کہ 11واں امام کا روزے مبارک کہاں پر ہے جی؟ سامرہ میں ہے. وہاں پر جو ہے کہ چھاونی اور 254 میں ہے، ان ٹھیک 40-41 سال کے لگ بھگ جو ہے ہے امام کی عمر مبارک ہے. یعنی کہ یوں سمجھ لیجیے کیا ہے میری عمر 40 سال 41 سال. یعنی یہ عمر مبارک جو ہے امام نے کہاں پر مشکلات میں، کبھی بغداد میں، کبھی مدینے میں، کبھی زندان میں، کبھی جو ہے سختی میں کیا ہے، لیکن امام نے اپنی ذمہ داری نہیں چھوڑی ہے. ٹھیک ہے جی. امام امام ہوتا ہے. الامام امام ولو کان صبیا. اور امام علی نقی علیہ السلام کی کمالات میں سے کمال یہی ہے، سب سے چھوٹی عمر میں امام زمان کے علاوہ سب سے چھوٹی عمر میں کیا ہے امامت کا عہدہ سنبھالا ہے. 6 سال 5 مہینے میں جب امام بنے، ظاہری طور پر کتنے تھے؟ 6 سال 5 مہینے کے. الامام امام ولو کان صبیا. امام ہوتا ہے، ہمارے بچوں کی طرف تو نہیں ہے. ٹھیک ہے جی. 15 سال کے بعد 20 سال کے بعد بھی جو ان کے اندر جو میچورٹی، اللہ بسم اللہ اللہ شعور نہیں آتا ہے، عقل نہیں آتے ہے. امام ماں کے پیٹ میں امام ہو کے آتا ہے، ایسا نہیں کہ یہاں پر آئے. اسی طرح پیغمبر، لیکن جب موقع آ جائیں وہ اظہار کرتا ہے، موقع نہ اظہار. چونکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ماں پر الزام آیا. ٹھیک ہے جی. پنگوڑے میں دوسرے دن کے بچے نے کیا بولا؟ جب انہوں نے کہا جو نے کیا یہ کہاں سے لایا ہے، آپ نے شادی تو نہیں کی ہے؟ حضرت عیسیٰ نے فوراً فرمایا بہت بھاری آواز میں، قال انی عبداللہ آتانی الکتاب وجعلنی مبارکا واوصانی بالصلاۃ والزکاۃ ما دمت حیا. پورا اپنی پالیسی جو ہے شروع سے لے کر آخر تک بتا دیا حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کہ میں اللہ کا بندہ ہوں. وجعل النبی، مجھے کیا ہے وآتانی الکتاب، مجھے کتاب دی ہے. واوصانی بالصلاۃ والزکاۃ ما دمت حیا، مجھے کیا ہے نماز کی اور زکات کی وصیت کی ہے اللہ تعالیٰ نے، ہدایت کی ہے. ما دمت حیا، جب تمہیں کیا ہے زندہ رہوں. اپنی پالیسی بتا دی. سب چپ ہو گئے. جب ایسا موقع آتا ہے پیغمبر بھی بول اٹھتا ہے. 2 دن کا بچہ، امام بھی کیا ہے اگر 2 دن کا بچہ ہو، بلکہ ماں کے پیٹ میں بھی جو نے کیا حضرت بی فاطمہ زہرا کے بارے میں، باقی اماموں کے بارے میں ہے، ماں کو کیا ہے تسلی کرتا ہے بچہ. امام ہوتا ہے. لہٰذا ہمیں فخر کرنا چاہیے ہمارے اماموں کا. ہمارے تشیع کا چہرہ اتنا درخشان ہے کہ ہم پاکوں کے پیچھے جاتے ہیں، ہم پاکوں کو مانتے ہیں، نجاست ہمارا کوئی رشتہ بھی نہیں ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو حق کے معنوں میں محمد علی محمد کے پیروکاروں میں سے قرار دے دیں. صلوات پڑھ لیجیے. ٹائم بہت آ گیا ہے. ایک دن متوکل نے، حاکم وقت نے امام کسی نہ کسی طریقے سے دبانے کی کوشش کی. دب جاتا ہے. نور حق شمع الہی کو بجھا سکتا ہے کون؟ جس کا حامی ہو خدا اس کو. ان بیچاروں کو کیا پتہ تھا. کوشش کی تو دبدبہ دکھانے کے لیے لوگوں کو کہا کہ اب جمع ہو جائیں.
90,000 जमा जो ने किसी जो ने के स्टेडियम में जमा किया। इमाम अली नक़ी अलैहिस्सलाम को जो ने के है बुलाया, देखो मेरी फौज देखें अपना रोब जमाने के लिए। अच्छा आप मेरी फौज भी देखना चाहते हैं? जी। आपकी फौज कहाँ है? इमाम ने अपने दस्त मुबारक, हाँ देखिए यहाँ पर इमाम ये खास मौके पर इमाम क्या है अपने जलवा दिखाते हैं, अपना जो ने क्या है हकी जो है ताकत दिखाते हैं। ऐसा मुशाहदा को किया, फिर आया हाथ, कहा आसमान और जमीन के जो ने क्या है कि फौजें इमाम अलैहिस्सलाम के नारे लगा रही है। इतने में वो डर से जो ने क्या है बेहोश हो गया। इमाम ने उसको होश में लाया, होश में ला के जो ने क्या है कहा डरो नहीं, हम अपने जाती मकसद के लिए हाँ इस फौज को, इस ताकत को इस्तेमाल नहीं करते हैं, न हम अपने दुश्मन को मगलूब करने के लिए ताकत इस्तेमाल कर देते हैं। सिर्फ आपको मुशाहिदे के लिए क्या है दिखाया है कि आपने अपने फौज का मुशाहिदा किया, तुमने मैं अपने फौज का क्या है मुशाहिदा कराया, आपको डरने की जरूरत नहीं है। एक ये एजाज इमाम का। दूसरा वाक़या है हिंदू जादूगर ने, ये जो जुहला है ना हमारे आजकल सियासतदान क्या करते हैं, मुजराबाजी करते हैं, शराब नोशी करते हैं, क्या से क्या करते हैं, वही पुराने वाला सिलसिला है। हिंदू उस जमाने हिंदुस्तान का जो जादूगर जो ने क्या है अभी भी वही पुराना सिलसिला है। उन्होंने जादूगर दिखाए, अच्छा उसने करतब दिखाया तो मामून ने मुतवक्किल ने कहा है, उसके चीलों ने कहा यार ये जादूगर बहुत माहिर है, ऐसा करो इसको हम यार इमाम अली नक़ी अलैहिस्सलाम, देखो इमाम का अलियाज़ जो ने क्या है रसवा करने का हम इसको इस्तेमाल करते हैं। तो इन्होंने एक दावत दी सभी लोगों को, बड़े बड़े लोगों को, इमाम को भी क्या है बुला लिया और जादूगर से कहा जब इमाम खाना तनावल फरमाना शुरू करें तो ऐसे जादू करें कि इमाम जो ने क्या है किसी न किसी तरीके से क्या अलियाज़ रसवा हो जाएं। तो उसने सोचा कोई मसला मैं कर दूंगा। जब इमाम अलैहिस्सलाम ने क्या है लम्हा उठाया, हवा में उड़ गया जी, फिर उठाया, सब्र किया, उठाया। इमाम जानते थे लेकिन हमारे इमाम देखना इतने करीम है, वो जवाब रिएक्शन नहीं दिखाते हैं। ये खुद एक सबक है। जब भी कोई आपके लिए कोई सामने किसी ने बदतमीजी की, बुरा किया, हम उन इमामों के मानने वाले हैं। पैगंबर से लेकर अभी तक, आदम से लेकर अभी हबील को नहीं पता है आपको, भाई ने कत्ल करने के लिए हाथ बढ़ाया, तुम्हें कहीं नहीं उड़ा। ये हमारे इमाम हमें ये सिखाता है। आपने रिएक्शन नहीं दिखाना है, पहले हमें सब्र करना है, तहम्मुल से मुजाहरा करना है। 2 बार, तीसरी बार इमाम ने क्या किया जी, शेर वो कालीन पर, ठीक है, दीवार पर जो क्या है कालीन लटका हुआ था, उस शेर को इशारा किया, इसको क्या है खा ले, निगल लिया। खौफ खरास फैल गया, सबके जो ने शलवार गीली भी हो गए होंगे, ठीक है ना जी, सबके हालात खराब हो गए। इमाम ने फरमाया, फिर मामून ने जो ने क्या कहना पता चला, इमाम को हाथ जोड़ा कि इसको जो ने क्या है हमें बचाएं, इसको कहीं वापस जाएं। इमाम उसको तो वापस तो कर दिया, लेकिन कहीं जादूगर को जो हमारा मेहमान है उसको वापस ले लें। इमाम ने यहाँ पर कुरान का हवाला दे दिया। अगर मूसा अलैहिस्सलाम के जादूगरों ने, ठीक है जी, मूसा के आसान है, साहिरों को अगर वापस किया है, हाँ, तो हम भी जो ने क्या वापस करेंगे, ये भी वापस करेगा। इसी तरह इमाम ने क्या है अपना जो ने क्या है, जितना वो इमाम को जलील करना चाहते थे, इमाम की इज्जत और शर्म में क्या है रोज बरोज क्या है इजाफा होता हुआ। की ज़ात पे बुलंद तर सलावत। चूंकि अभी तक नाश्ता नहीं आया ना, जी जी जी, हाँ। इसी तरह जो इमाम जवाद अलैहिस्सलाम का है, वो जवाद ज़ैनब का ज़ावा। एक और मालूम आपकी जो ने क्या है, एक खातून ने क्या किया जी, दावा किया मैं ज़ैनब बिन्त अली व फातिमा हूँ, मैं इमाम अली अलैहिस्सलाम की बेटी फातिमा हूँ, ज़ैनब हूँ, और मैं हर 40-50 साल के बाद क्या है, देखो दुनिया मफाद के लिए लोग क्या से क्या जो नहीं करते हैं, हर 40-50 साल के बाद मैं दोबारा क्या है जवान हो जाती हूँ। शायद इस तरह बात को जवान के जो है दावा करके ना बहाना करके मामून से कुछ लेना चाहते थे वो। तो मामून ने क्या है जनाब, सॉरी, मुतवक्किल ने उलमा से मशवरा लिया, ये सच कहती है, इसको जो ने क्या है इसकी बात का हम किस तरह हम जो ने क्या है सच साबित करें। तो उलमा जो ने क्या है जवाब देने से आजिज रह गए। तो खाकान मुतवक्किल का वजीर था, उसने कहा यार इब्न रज़ा को बुलाते हैं। इमाम अली नक़ी अलैहिस्सलाम को इब्न
رضا بولتے ہیں، ابن الرضا. اس کے بھی ایک بحث انشاءاللہ کسی موقع پہ آپ کو بتاؤں گا. امام تشریف لائے، امام نے کہہ دیا، فرمایا کہ کوئی بات نہیں ہے، ہم اولاد رسول پر کا گوشت درندوں پر حرام ہے. ایک قانون آپ کو مل گیا. اگر آپ نے کچا سید ہے یا پکا سید ہے اگر جاننا تو کیا ہے، کسی درندے کے پاس شیر کے پاس جائیں تو کہیں گے نہیں ہم تو نہیں چاہتے جناب آمدہ. ہاں تو ان کے چیروں نے کہا اچھا موقع مل گیا یار، نقیب کو ہم جو ہے کہ امام النقیب کو کیا ہے دروں کے پاس جاتے ہیں، اسی طرح ہماری جان چھٹ جائے گی. انہوں نے ایسے متوکل کو ایسے جو ہے کہ بات القاء کی. متوکل نے کہا چلو ٹھیک ہے، ہم زینب کا ذبح کو کیوں جو ہے کہ آگے بھیج دیں، پہلے آپ کر کے دکھائیں. کیا بات ہے. امام جب تشریف لائے ان کو نہیں پتا خبیثوں کو امام کا کیا مقام ہوتا ہے. امام دنیا کے ذرے ذرے پر جو ہے کہ امام کی جو حکومت ہوتی ہے، دنیا کے ذرے ذرے پر امام کی ولایت حاصل ہوتی ہے. اگر کسی کنکری کو بھی کہنے امام سونا بن جا، وہ کنکری سونا بن جاتے ہیں. ان کو نہیں پتا جو کہ کنکری پر بھی امام کی کیا ہے ولایت اور جو کہ حکومت حاصل ہے. اندر تشریف لے گئے جہاں پر وہ درندے تھے، تو سب نے کیا آ کے جو کہ امام کے قدموں جو کہ ہے لپٹنا پلٹنا کیا شروع کیا. امام نے ان کو کیا کافی دیر تک تک یقین دلائیں، شفقت محبت ہر ایک نے جو اپنی شکوے شکایت حیوانوں سے کیا امام مکالمہ فرماتے رہے. یہاں بھی جو نے کیا ہے پھر اس کے بعد جب اس کو آئے نے جس نے کہا نہیں میں جھوٹ بولتے تھے، یہاں سے جو کہ امام نے جھوٹے سید کو کیا کیا جناب علی اپنے اس فرمان سے کیا ہے ثابت کر دیا. جو سچا سید ہے وہ درندہ بھی جو اس کے جو نے کہ گوشت نہیں کھاتا ہے، جو کچا سید ہے اس کا انجام جو نے کہ ہے لقمہ اجل بن جائے گا. صلوات پڑھ لیجیے. میں بس کرتا ہوں. باقی زیارت جو جامع کبیرہ ہے امام کے پورا معنی ٹھیک ہے. اس زیارت کو انشاءاللہ کسی دن ہم جو کہ بڑے محفل میں ہم سب مل کے جو کہ پڑھیں گے، لیکن چاہتے معصومین میں سے کسی بھی کے بارگاہ میں ویسے بھی آپ پڑھ سکتے ہیں. اس کی میں انشاءاللہ آپ کی خدمت میں تلاوت کروں گا. کتنا پرمعنی ہے. باقی تمام زیارت کے جو کہ راویوں میں کیا ہے اختلاف ہے، لیکن اس زیارت کا ان کی سند میں یا متن میں کوئی گڑبڑ ہے ٹھیک ہے. لیکن زیارت جامعہ کبیرہ وہ زیارت ہے جس میں کسی کے لحاظ سے کیا ہے ایک امام خود نے امام کی کیا ہے مدح سرائی کی ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. لمبے میں نے درمیان سے کچھ خاص پوائنٹ نکال آپ کو عرض کر رہا ہوں. اصطفاکم بعلمہ، یعنی امام علی نقی علیہ السلام کیا اپنے جو کہ باپ دادا کی زیارت کرتے ہوئے فرماتے ہیں اصطفاکم بعلمہ، اللہ نے آپ لوگوں کو انتخاب کیا ہے اپنے علم کے ذریعے. وارتضاکم لغیبہ، آپ لوگوں کو پسند کیے ہیں اپنی جو کہ ہے غیبت کے لیے. اللہ غیب میں ہے. اللہ آپ کو اگر کسی نے اللہ کو مشاہدہ کرنا ہے، کس کو مشاہدہ کریں گے؟ اللہ تو مشاہدے میں تو نہیں آتا ہے. اللہ کی صفات والے بندوں کو مشاہدہ کریں گے. ہاں اس لیے فرمائے نا عالم وہ ہے جس کو دیکھ کر اللہ یاد آئے، جس کو دیکھ کر جس کا عمل آپ کو آخرت کی طرف بلائیں، جس کی باتیں آپ کو اللہ کی طرف بلائیں، وہ عالم ہے. اگر عالم کا ایسا مقام ہے تو انبیاء کا اماموں کا کیا مقام ہوگا. واختارکم لسرہ، اپنے سر کے لیے آپ لوگوں کو پسند فرمایا ہے، انتخاب چنا ہے. واختارکم لسرہ، اللہ تعالیٰ اپنے راز کے لیے کس کو چنا ہے؟ یعنی امام علی نقی علیہ السلام اپنے باپ دادا کی نہیں چاہتے معصومین کی زیارت کرتے فرماتے ہیں واختارکم لسرہ، اللہ تعالیٰ نے اپنے کیا ہے راز کے لیے محمد آل محمد کو چنا ہے. واجتباکم بقدرتہ، وہ اپنے قدرت کے لیے کہ آپ لوگوں کو پسند فرمایا ہے. وعزکم بہداہ وخصکم ببرہانہ، ٹھیک ہے جی. ہدایت کے لیے صرف آپ لوگوں کو جو نے کیا ہے لاگو کیا ہے لوگوں کے اوپر. وخصکم ببرہانہ، اپنے دلیل کے لیے آپ لوگوں کو مختص کر دیا ہے. کہ اللہ کے پاس جا کے دلیل جو ہے صرف محمد علی محمد کے پاس ہے، کسی اور کے پاس نہیں ہے. وانتجبکم لنورہ، اور اپنے نور کے لیے کہ صرف محمد علی محمد کو کیا ہے چنا ہے. وأیدکم بروحہ، روح الہی سے محمد علی محمد کی کیا ہے تائید کی ہے. ورضیکم خلفاء فی ارضہ، زمین پر جو نے کیا ہے اپنے خلیفہ کے لیے کہ صرف آپ لوگوں کو
چنا ہے، راضی ہوا ہے. آپ کے علاوہ کوئی اور خلیفہ کے لیے اللہ راضی نہیں ہے. وہ حجزن علی بدیتی، مخلوقات پر جو ہونے کے حجت صرف آپ لوگ ہیں. وہ انصار لدینہ، دین کی مدد کرنے والے صرف آپ لوگ ہیں. وہ حفاظت لسرہ، اللہ کے اگر اسرار کی حفاظت اگر کوئی کرتا ہے تو کیا ہے؟ آپ کریں گے. وہ خزانۃ علم ہی، اگر علم کا خزانہ ہے تو کیا ہے؟ وہ آپ ہے. محمد علی محمد کے علاوہ جو کہ علمی خزانہ کسی اور کے پاس نہیں ہے. اچھا جی. ممزا فراغب عنکم مارق، جو آپ سے منہ موڑے گا وہ دین سے نکل گیا. واللازم لکم لاحق، جو آپ کے ساتھ رہے گا وہ کیا ہے؟ آپ کے ساتھ رہیں گے. والمقصر فی حقکم زاہق، جو آپ کے حق میں کوتاہی کرے گا وہ کیا ہے؟ تباہ و برباد ہو جائے گا. والحق معکم، حق آپ کے ساتھ ہیں. وفیکم، آپ میں ہیں. ومنکم، آپ سے ہیں. والیکم، آپ کی طرف ہے. اگر حق کو لینا ہے تو حق محمد علی محمد کا اڑنا اور بچھونا ہے. حق ان سے ہے، حق ان کی طرف ہے، حق ان میں ملے گا. اس کے علاوہ آپ کو جو نہیں کہ حق. لہذا امام نے فرمایا، امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کا پیارا جملہ ہے، کہتے ہیں جس دین میں محمد باقر اور جعفر صادق نہیں ہے اس دین کو ہم مانتے نہیں ہیں. وہ دین کھوکھلا دین ہے. جس دین میں علی نہیں ہے وہ کھوکھلا دین ہے. اس لیے الیوم کہا نا، کھوکھلا تھا نا، تبھی تو فرمایا الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. جس دین میں فاطمہ نہیں ہے وہ دین کھوکھلا ہے. جس دین میں چہدہ معصومین نہیں ہے وہ دین کیا ہے؟ کھوکھلا ہے. اچھا جی. برعظمت جہاد معصومین علیہ السلام والدیگر صلوات. ڈاکٹر صاحب ناشتہ جلدی منگوا لیجیے تو پھر میں بولتا رہوں گا. ٹھیک ہے جی، صلوات پڑھ لیجیے. اچھا جو وَأَنْتُمْ أَهْلُهُ، آپ ہی اس کے اہل ہے. یعنی کہ یہ جو اپنی صفات بیان کی ہے نا، آپ کے علاوہ دنیا میں کوئی اہل نہیں ہے. وَمَعْدِنُهُ، خزانہ الہی کے جو معدن ہے وہ صرف آپ ہے. وَمِيرَاثُ النُّبُوَّةِ عِنْدَكُمْ، لوگ جھوٹ بولتے ہیں نبی کے میراث ہمارے پاس ہے. اللہ نے کیا فرمایا؟ وَمِيرَاثُ النُّبُوَّةِ، امام فرما رہے ہیں نبوت کے میراث کس کے پاس ہے؟ آپ اہل بیت کے پاس ہے. وَإِيَّابُ الْخَلْقِ إِلَيْكُمْ، خاص نکتہ ہے. اگر اس لفظ کی تفسیر کرو نا جی لمبا چوڑا ہو جائے گا. ایاب الخلق الیکم، لوگ مخلوقات کی جو ہے کہ پلٹ آپ کی طرف ہے. یعنی جو آپ علی کے دروازے سے گزر کے جائے گا، شہادہ معصومین کو پہلے حساب دینا پڑے گا، پھر اللہ کی جنت میں جائیں گے لوگ. محمد علی محمد اگر اس پر سائن نہ کریں، وہ ایاب الخلق الیکم، مخلوقات کی جو ہے کہ پلٹ کس کی طرف ہے؟ محمد علی محمد کی طرف ہے. یعنی حساب کتاب یہ لیں گے. ان کے ترازو میں کیا ہے؟ ان کو تول کے آگے، اگر ان کے ناپ تول میں نہ آئے ان کا ٹھیک خیر نہیں ہے. وَإِجَابُ الْخَلْقِ إِلَيْكُمْ وَحِسَابُهُمْ عَلَيْكُمْ، ان کے حساب بھی کس پر ہے؟ محمد علی محمد پر ہے. وَحِسَابُهُمْ وَفَصْلُ الْخِطَابِ عِنْدَكُمْ، فصل الخطاب جو کہ حق اور سچائی کا جو کہ ہے ترازو محمد علی محمد ہے. جو محمد علی محمد کو مانتے ہیں بس پکا مومن، پکا مسلمان. اگر نہیں مانتے ہیں وَآيَاتُ اللَّهِ لَدَيْكُمْ، اللہ کی آیات آپ کے پاس ہے. وَعَزَائِمُهُ فِيكُمْ وَنُورُهُ وَبُرْهَانُهُ عِنْدَكُمْ، اللہ تعالیٰ کے تمام، اب اتنے لمبے چوڑے جو کہ میں بس کرتا ہوں، میں محسوس کر رہا ہوں کہ آپ دوست جو ہے نا تھک گئے ہیں. لمبا چوڑا پچھلے بار جو کہا تھا کہ بھی وہ آپ نے وہ بتانا ہے، وہ سب سے پہلے سبحان اللہ لا الہ الا اللہ کس نے پڑھا؟ حوصلہ ہے میں تھک گئے، میں نے کوئی کسی اور جو کہے گا نہیں. لیکن میرے کو فطرت ہے، میں آدھا گھنٹہ سے زیادہ کہیں بھی نہیں پڑھتا، بس وہ آپ لوگوں کی محبت ہے. تو بسم اللہ جی، بسم اللہ جی. اللہ تعالیٰ آپ کو حوصلہ عطا فرمائیں، اللہ تعالیٰ کو صحت عطا فرمائیں. بس اللہ کو حضور دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ہم سب کو محمد علی محمد کے چاہنے والوں میں سے قرار دے دیں. اللہ تعالیٰ اس محفل کے صدقے میں تمام مسلمانوں کی مشکلات آسان فرما، تمام مریضوں کو شفا کلی و عاجلہ عطا فرما.
ہم سب کے گناہان صغیرہ کبیرہ معاف فرما، ہم سب کے والدین کے، ہم سب کے مرحومین کے گناہان صغیرہ کبیرہ معاف فرما، پالنے والے ہمارے مولا وقائم زمان کے ظہور میں تعجیل فرما، ان کے صدقے میں ہمارے دعاؤں کو مستجاب فرما۔ پالنے والے جو بھی یہاں پر ہر حوالے سے شرکت کرنے والے خدمت کرتے ہیں، ان تمام کی خیرات کو، عبادات کو، نیات کو، تمناؤں کو پورا فرما۔ پالنے والا ہم سب کو امام زمان علیہ السلام کے خاص سپاہی میں سے قرار دے دے برحمتک یا ارحم الراحمین۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ اللہم کن لولیک الحجۃ ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين۔ اللهم صل على محمد